دور صحابہ سے جا کے دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، تم صرف انسانوں کی بات کرتے ہو، میں نے تو رب کی خدائی میں کوئی چیز ایسی حسین دیکھی نہیں جیسا سونا رب نے اپنا یار بنایا اور اتنا بنا سنوار کے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر بھی کوئی کہے کہ یہ میلاد کیوں منائیں؟ ہم میلاد کیوں منائیں؟ ہم اس لیے منائیں کہ رب نے دو جہانوں سے بہترین رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، نبیوں کا سلطان ہمیں عطا فرمایا ہے، کونین کا والی ہمیں عطا فرمایا ہے، رب نے اپنی بادشاہی کا سلطان ہمیں عطا فرمایا ہے، اور سید الاولین والآخرین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی آب و گل مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی مٹیریل تیار ہو رہا تھا انسانیت کا، میں رب کے دربار اس وقت بھی سرداریاں کر رہا تھا سید الاولین سید الاخرین۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت سرداریاں کر رہا تھا۔ کسی کا تخیل پہنچ سکتا ہے کہ رب نے اپنے یار کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے، اور پھر دنیا میں جلوہ گری ہو گئی تو دنیا میں اعلان ہوتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ زبور مقدس سے، یہ بھی رب کا بھیجا ہوا رب کا کلام ہے، صرف قرآن میں رسول اللہ کے قصیدے نہیں، رب نے ہر آسمانی کتاب میں اپنے یار کے قصیدے بیان فرمائے۔ اور میرے سیدی حضور جعل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کے دربار پر انوار پر۔ آپ فرماتے ہیں رب کی ساری کتابیں بدل گئی، تورات زبور انجیل ہر جگہ سے بدل گئی، پر ان کتابوں میں جہاں پہ رب نے اپنے یار کا ذکر کیا وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جیسے نازل ہوا۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں زبور مقدس میں رب نے اپنے شاہ محبوب کی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ آج ہمیں کہا جا، میں نے موضوع رکھا اس لیے ہم میلاد کیوں منائیں، ہم سے نہ پوچھیں، یہ رب سے پوچھیں میلاد کیوں منوایا جا رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ سارے با جماعت کہیں ذرا، تاکہ پھر مجھے دلائل دینے کی ضرورت، میں دلائل نہیں دے رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب کریم فرماتے ہیں وَامْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْمِيدِ أَحْمَدَ وَتَقْدِيسِهِ وَمُلْكِ الْأَرْضِ وَرِقَابِ الْأُمَمِ۔ ہم محمدی مسجد میں لائٹیں لگائیں، چراغاں کریں، جھنڈے لگائیں، محلوں کو سجائیں، بستیوں کو سجائیں، پورے پاکستان کو سجائیں، کائنات کو بھی سجا لیں، پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ رب کریم فرماتے ہیں جس یار کا میلاد تمہیں کہا گیا ہے اس کے ذکر کے لیے تو میں نے ساری کائنات کی زمین کو اپنے محبوب کے ذکر سے بھر دیا ہے۔ وَامْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْمِيدِ أَحْمَدَ وَتَقْدِيسِهِ، فرمایا کائنات کے چپے چپے، کائنات کے جس نگری میں بھی چلے جاؤ میرے یار کا تذکرہ تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف نہیں، وَمُلْكِ الْأَرْضِ وَرِقَابِ الْأُمَمِ، فرمایا سارے زمانوں کی بادشاہی سلطانی اپنے یار کو عطا فرمائی، اور سارے نبیوں کی امتوں کو بھی غلام آمنہ کا لال کا بنا دیا۔ صرف حضور کی امت ہی نہیں، ساری کائنات وَرِقَابِ الْأُمَمِ، سارے نبیوں کی امتوں کو میں نے اپنے یار کی غلامی میں دے دیا۔ سبحان، یہ شان ہے۔ اب پھر ہم کیوں نہ میلاد منائے؟ سبحان اللہ۔ پھر حق تو بنتا ہے نا امتی کا کہ ہم بھی میلاد، اور ابھی تو حضور کا میلاد ہوا نہیں، ابھی نور مصطفیٰ سیدہ اماں آمنہ کے پاس آیا، سیدہ عبداللہ سے سیدہ آمنہ کے ہاں منتقل ہوا ہے نور مصطفیٰ، اور پھر رب نے کائنات کے نظام بدل دیے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت مکہ کے اندر کات سالی تھی، کئی سالوں سے خشک سالی تھی، ہر چیز ترس گئی تھی کھانے پینے کو، اور ابھی حضور کا میلاد نہیں، ابھی نور مصطفیٰ منتقل ہوا آپ کے والد گرامی سے آپ کی امی جان کی طرف۔ تو پھر آتا ہے کہ رب نے پورے عرب میں ہریالیاں ہی ہریالیاں عطا فرما دی، رب نے حضور کی آمد سے پہلی بہاریں عطا فرما دی، اور ہر طرف جشن بہاراں آ گیا ہے، بارشیں ہریالیاں ہی ہریالی، مخملی چادریں آ گئی مکہ سرزمین، مکہ کی سرزمین پر، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، صرف انسان نہیں، سیدہ اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھے ہر چیز آ کے خوشخبریاں دیتی تھی، آمنہ تمہیں مبارک ہو، رب تمہیں سردار دینے والا ہے، سردار دینے والا ہے۔
رب تمہیں سردار نبی دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ پھر چرند پرند بھی مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرق دوڑ دوڑ کے جو ایک دوسرے کو بتاتے تھے، خوشخبریاں دیتے تھے۔ تمہیں بتائیں نہیں؟ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ جتنی میں نے محبت کے ساتھ یہ موضوع تیار کیا ہے، آپ اتنی محبت سے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں مشرق و مغرب کے جانور دوڑ دوڑ کے ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، جانور ساری ہیں، جانور ساری ہیں۔ اچھا جانور خوشخبریاں دے آقا کا میلاد ہونے والا ہے، اور یہ جانور میلاد ہو بھی جائے تو پریشان ہو جائے۔ آپ سبحان اللہ کا پریشان نہ ہو ذرا۔ آپ فرماتی ہیں مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ خوشخبریاں کیا دے رہی ہیں کہ وہ جو رب نے جس کے لیے اپنا کائنات سجائی ہے، کونین بنائے ہیں، وہ رب کا ماہی آنے والا ہے، ماہی آنے والا ہے۔ ابھی آئے نہیں، ابھی آنے والا ہے تو شور مچائے۔ پورے عرب کے اندر جناب والا کھلبلی مچی ہے، نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو گیا ہے، نور مصطفیٰ اماں آمنہ کے ہاں آ گیا ہے۔ اور پھر اماں آمنہ فرماتی ہیں پہاڑ بھی جناب جھوم جھوم کے خوشخبریاں دے رہے ہیں، درخت بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں، جانور بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اور پھر مجھے خواب آئی ہے، خواب میں کوئی کہہ رہے آمنہ تمہیں مبارک ہو، رب تمہیں سردار نبی کی ماں بنانے والا ہے۔ سید الاولین سید الآخرین۔ کائنات بنانے سے پہلے بھی رب نے اپنے یار کو سردار ہی بنایا، اور کائنات میں آ کر بھی آپ سردار ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں نا سید ولد آدم یوم القیامت، جب پورا معاشر اکٹھا ہوگا تو اس دن بھی سرداری کا جھنڈا رب میرے مجھ محمد کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا شان والا رسول ملے اور پھر بندہ کہے جی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بلکہ ہمیں یہ کہتے ہوں ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہیں یہ شان والا رسول رب نے عطا فرمایا۔